اور میں تم پر رحم کروں گا تاکہ وہ تم پر رحم کرے اور تم کو تمہارے ملک میں واپس جانے کی اجازت دے۔ لیکن اگر تم کہو کہ ہم اس ملک میں نہ رہیں گے اور خداوند اپنے خدا کی بات نہ مانیں گے اور کہو کہ نہیں ہم تو ملک مصر میں جائیں گے جہاں نہ لڑائی دیکھیں گے نہ ترہی کی آواز سنیں گے نہ بھوک سے روٹی کو ترسیں گے اور ہم تو وہیں بسیں گے۔ اور 7ویں مہینے میں یوں ہوا کہ اسماعیل بن نتنیہ بن السمہ جو شاہی نسل سے اور بادشاہ کے سرداروں میں سے تھا 10 آدمی ساتھ لے کر جدلیہ بن اخیکام کے پاس مصفا میں آیا اور انہوں نے وہاں مصفا میں مل کر کھانا کھایا۔ تب اسماعیل بن نتنیہ ان 10 آدمیوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے اٹھا اور جدلیہ بن اخیکام بن صافن کو جسے شاہ بابل نے ملک کا حاکم مقرر کیا تھا تلوار سے مارا اور اسے قتل کیا۔ اور اسماعیل نے ان سب یہودیوں کو جو جدلیہ کے ساتھ مصفا میں تھے اور کسدی سپاہیوں کو جو وہاں حاضر تھے قتل کیا۔ اور جب وہ جدلیہ کو مار چکا اور کسی کو خبر نہ ہوئی تو اس کے دوسرے دن یوں ہوا کہ سکم اور سیلا اور سامریا سے کچھ لوگ جو سب کے سب 80 آدمی تھے داڑھی منڈائے اور کپڑے پھاڑے اور اپنے آپ کو گھائل کیے اور ہدیے اور لبان ہاتھوں میں لیے ہوئے وہاں آئے تاکہ خداوند کے گھر میں گزرانے۔ اور اسماعیل بن نتنیہ مصفا سے ان کے استقبال کو نکلا اور روتا ہوا چلا۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ ان سے ملا تو ان سے کہنے لگا کہ جدلیہ بن اخیکام کے پاس چلو۔ اور پھر جب وہ شہر کے وسط میں پہنچے تو اسماعیل بن نتنیہ اور اس کے ساتھیوں نے ان کو قتل کر کے حوض میں پھینک دیا۔ پر ان میں سے 10 آدمی تھے جنہوں نے اسماعیل سے کہا کہ ہم کو قتل نہ کرو کیونکہ ہمارے گیہوں اور جو اور تیل اور شہد کے ذخیرے کھیتوں میں پوشیدہ ہیں۔ سو وہ باز رہا اور ان کو ان کے بھائیوں کے ساتھ قتل نہ کیا۔ اور وہ حوض جس میں اسماعیل نے ان لوگوں کی لاشوں کو پھینکا تھا جن کو اس نے جدلیہ کے ساتھ قتل کیا وہی ہے جسے آسا بادشاہ نے شاہ اسرائیل بادشاہ کے ڈر سے بنایا تھا۔ اور اسماعیل بن نتنیہ نے اس کو مقتولوں کی لاشوں سے بھر دیا۔ تب اسماعیل سب باقی لوگوں کو یعنی شہزادیوں اور ان سب لوگوں کو جو مصفا میں رہتے تھے جن کو جلوداروں کے سردار نبوزردان نے جدلیہ میں اخیکام کے سپرد کیا تھا اسیر کر کے لے گیا۔ اسماعیل بن نتنیہ ان کو اسیر کر کے روانہ ہوا کہ پار ہو کر بنی امون میں جا بسے۔ لیکن جب یوحنان بن کریہ نے اور لشکر کے سب سرداروں نے جو اس کے ساتھ تھے اسماعیل بن نتنیہ کی تمام شرارت کی بابت جو اس نے کی تھی سنا تو وہ سب لوگوں کو لے کر اس سے لڑنے کو گئے اور جبعون کے بڑے تالاب پر اسے جا لیا۔ اور یوں ہوا کہ جب ان سب لوگوں نے جو اسماعیل کے ساتھ تھے یوحنان بن کریہ کو اور اس کے ساتھ سب فوجی سرداروں کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے۔ تب وہ سب لوگ جن کو اسماعیل مصفا سے پکڑ لے گیا تھا پلٹے اور یوحنان بن کریہ کے پاس واپس آئے۔ پر اسماعیل بن نتنیہ 8 آدمیوں کے ساتھ یوحنان کے سامنے سے بھاگ نکلا اور بنی امون کی طرف چلا گیا۔ تب یوحنان بن کریہ اور وہ فوجی سردار جو اس کے ہمراہ تھے سب باقی ماندہ لوگوں کو واپس لائے جن کو اسماعیل بن نتنیہ جدلیہ بن اخیکام کو قتل کرنے کے بعد مصفا سے لے گیا تھا، یعنی جنگی مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور خواجہ سراؤں کو جن کو وہ جبعون سے واپس لایا تھا۔ اور وہ روانہ ہوئے اور سرائے کمہام میں جو بیت لحم کے نزدیک ہے آ رہے تاکہ مصر کو جائیں، کیونکہ وہ کسدیوں سے ڈرے۔ اس لیے کہ اسماعیل بن نتنیہ نے جدلیہ بن اخیکام کو جسے شاہ بابل نے اس ملک پر حاکم مقرر کیا تھا قتل کر ڈالا۔ آمین۔ یرمیہ 42واں باب۔ تب سب فوجی سردار اور یوحنان بن کریہ اور یزنیہ بن ہوشیہ اور ادنا و اعلیٰ سب لوگ آئے اور یرمیہ نبی سے کہا کہ تو دیکھتا ہے کہ ہم بہتوں میں سے چند ہی رہ گئے ہیں، ہماری درخواست قبول کر اور اپنے خداوند خدا سے ہمارے لیے ہاں اس تمام بقیہ کے لیے دعا کر تاکہ خداوند تیرا خدا ہم کو وہ راہ جس میں ہم چلیں اور وہ کام جو ہم کریں بتلا دے۔ تب یرمیہ نبی نے ان سے کہا میں نے سن لیا، دیکھو اب میں خداوند تمہارے خدا سے تمہارے کہنے کے مطابق دعا کروں گا، اور جو جواب خداوند تم کو دے گا میں تم کو سناؤں گا، میں تم سے کچھ نہ چھپاؤں گا۔ اور انہوں نے یرمیہ سے کہا کہ جو کچھ خداوند تیرا خدا تیری معرفت ہم سے فرمائے اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو خداوند ہمارے خلاف سچا اور وفادار گواہ ہو، خواہ بھلا معلوم ہو
خواہ برا۔ ہم خداوند اپنے خدا کا حکم جس کے حضور ہم تجھے بھیجتے ہیں مانیں گے، تاکہ جب ہم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری کریں تو ہمارا بھلا ہو۔ اب 10 دن کے بعد یوں ہوا کہ خداوند کا کلام یرمیا پر نازل ہوا، اور اس نے یوحنان بن کریہ اور سب فوجی سرداروں کو جو اس کے ساتھ تھے اور ادنا و اعلیٰ سب کو بلایا اور ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا جس کے پاس تم نے مجھے بھیجا کہ میں اس کے حضور تمہاری درخواست پیش کروں، یوں فرماتا ہے اگر تم اس ملک میں ٹھہرے رہو گے تو میں تم کو برباد نہیں بلکہ آباد کروں گا، اور اکھاڑوں گا نہیں بلکہ لگاؤں گا، کیونکہ میں اس بدی سے جو میں نے تم سے کی ہے باز آیا۔ شاہ بابل سے جس سے تم ڈرتے ہو نہ ڈرو، خداوند فرماتا ہے اس سے نہ ڈرو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں کہ تم کو بچاؤں اور اس کے ہاتھ سے چھڑاؤں۔ تو اے یہودا کے باقی لوگوں، خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اگر تم واقعی مصر میں جا کر بسنے پر آمادہ ہو تو یوں ہوگا کہ وہ تلوار جس سے تم ڈرتے ہو ملک مصر میں تم کو جا لے گی، اور وہ کال جس سے تم ہراساں ہو مصر تک تمہارا پیچھا کرے گی اور تم وہیں مرو گے۔ بلکہ یوں ہوگا کہ وہ سب لوگ جو مصر کا رخ کرتے ہیں کہ وہاں جا کر رہیں تلوار اور کال اور وبا سے مریں گے، ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا، اور نہ کوئی اس بلا سے جو میں ان پر نازل کروں گا بچے گا، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میرا قہر و غضب یروشلم کے باشندوں پر نازل ہوا، اسی طرح میرا قہر تم پر بھی جب تم مصر میں داخل ہوگے نازل ہوگا، اور تم لعنت و حیرت اور تان و تشنی کا باعث ہوگے، اور اس ملک کو تم پھر نہ دیکھو گے۔ اے یہودا کے باقی ماندہ لوگوں، خداوند نے تمہاری بابت فرمایا ہے کہ مصر میں نہ جاؤ۔ یقین جانو کہ میں نے آج تم کو جتا دیا ہے۔ فی الحقیقت تم نے اپنی جانوں کو فریب دیا ہے، کیونکہ تم نے مجھ کو خداوند اپنے خدا کے حضور یوں کہہ کر بھیجا کہ تو ہمارے خدا سے ہمارے لیے دعا کر، اور جو کچھ خداوند ہمارا خدا کہے ہم پر ظاہر کر، اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور میں نے آج تم پر یہ ظاہر کر دیا ہے، تو بھی تم نے خداوند اپنے خدا کی آواز کو یا کسی بات کو جس کے لیے اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے نہیں مانا۔ اب تم یقین جانو کہ تم اس ملک میں جہاں جانا اور رہنا چاہتے ہو تلوار اور کال اور وبا سے مرو گے۔ آمین۔